الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي سب ساتھی پڑھے ساتھ ساتھ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي آواز نہیں آ رہی دوبارہ سنیں اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری ووسع لي في داري ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وبارك لي في رزقي وبارك لي في رزقي جزاكم الله خير الجزاء حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، بزرگان محترم اور محترم خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم ہے، احسان ہے، اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے ہم سب کو اس مبارک محفل میں آنے کی اور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اس ادارے کی کارکردگی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت مجھے عمدہ نظر آئی۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں اور اساتذہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، اور جو اساتذہ اور جو والدین اس ادارے کے لیے کسی بھی حوالے سے کوشش فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احادیث نبویہ میں سے ایک مختصر سی دعا میں نے آپ کو سنائی، اور میری کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ دعا سب کو یاد ہو جائے، اسی لیے تین دفعہ میں نے یہ دعا دہرائی
کہ تمام مرد و خواتین کے کانوں تک یہ آواز پہنچے اور 3 جملے پر مشتمل یہ مختصر دعا یاد ہو جائے۔ اگر آپ اس دعا کی تشریح میں جائیں گے، معنی مفہوم سمجھنے جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی دعا کے اندر ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بیان فرما دی۔ اس دعا کا پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، اس دعا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم جیسے گنہگار لوگ قدم قدم پہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی عمل الا ماشاء اللہ گناہوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کبھی نیت اچھی نہیں ہوتی، کبھی ارادہ اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی خشوع اور خضوع سے دعا نہیں مانگتے۔ فرمایا یہ دعا آپ وضو کے دوران مانگیں گے۔ کون سے موقع پہ بھائی؟ وضو کے دوران۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اعضاء وضو کو ہم دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو زبان کے ذریعہ جو گناہ صادر ہوئے صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھو لیتے ہیں تو نگاہوں بد نگاہوں کے ذریعہ جتنے گناہ ہم نے کیے وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اس طرح اعضاء اور جوارح، وضو کے اندر اللہ پاک نے اجمالی طور پر پورے وجود کو شامل کر دیا۔ اس میں زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، پیشانی بھی ہے، چہرہ بھی ہے، دونوں ہاتھ بھی ہیں، اور سر بھی اور پیر بھی ہے۔ کیا بچا انسانی وجود میں؟ کچھ بچا؟ بولو بھائی کچھ بچا ہی نہیں بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ اور ان اعضاء اور جوارح کے نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ان اعضاء اور جوارح سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ بولو نا بھائی، جی گناہ صادر ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ آنکھوں کے ذریعہ گناہ صادر ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعہ، نیتوں کے ذریعہ، اچھی نیت نہیں ہے بری نیت ہے، پیر کے ذریعہ ہم چلتے گناہوں کی طرف چلتے، فلم کی طرف جا رہے ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہیں، بے شمار گناہ، صبح سے لے کر شام تک آپ حساب لگائے تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی زبان سے کتنے الفاظ نکلے، ہمیں اس کا حساب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائے اس امت میں ایسے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں جن کو ایک دن کی باتیں تو کچھ پورے ہفتے کے اندر جتنے الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ سارے کے سارے ان کے پاس محفوظ ہوا کرتے تھے کہ آج کے دن کے اندر میرے منہ سے اتنے جملے نکلے، اور اسی طرح پورے ہفتے کے اندر جتنے جملے ان کی زبان سے نکلے وہ ساری تعداد ان کو معلوم ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ انسان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلے یہ لکھنے والے دونوں فرشتے موجود ہیں۔ لکھنے والے جب ان کے ہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو بولنے والے کو بھی چاہیے اس کا حساب رکھے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی وضو کے دوران گناہ دھلتے ہیں کہ جب ہم 3 دفعہ پانی استعمال کرتے ہیں مصنون طریقے کے مطابق تو پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ دھلتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو جن کو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ان کو اپنے گناہ پانی کے قطرے کے ساتھ نظر آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان روزانہ 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو وضو کے پانی کے قطرے کے ساتھ گناہ دھلتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جو آدمی 5 دفعہ نہا لے کیا اس کے جسم میں کوئی غلاظت باقی رہے گی؟ بولو بھائی۔ تو جو انسان 5 دفعہ ڈیلی روزانہ وضو کر رہا ہے تو اس کی زبان سے، ناک سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، وجود سے وہ تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کشف عطا فرمایا تھا۔ کشف ہے تو نعمت لیکن بہت خطرناک ہے وہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے دوران گناہ اگر کوئی برابر میں وضو کر رہا ہوتا ہے اس کے گناہ سامنے نظر آتے تھے ان کو کہ یہ جھوٹ کا گناہ ہے، یہ غیبت کا گناہ ہے، یہ ناپتول میں کمی کا گناہ ہے۔
والدین کے ساتھ نافرمانی کا گناہ ہے یہ، تو برابر میں وضو کرنے والے کے یہ گناہ سامنے آ جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ کشف بڑی نعمت ہے، لیکن یہ آپ اٹھا لیں مجھ سے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا کسی کے سامنے، اور میرے سامنے ان کے گناہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے تو چھپا لیا، صبح سے لے کر شام تک انسان کیا کچھ کر رہا ہے کسی کے سامنے نہیں، وہ لکھنے والے نامہ اعمال کے اندر لکھ رہے ہیں، چھپایا آپ نے کسی کے سامنے، ظاہر نہیں کیا۔ تو یا اللہ ہے تو یہ بڑی نعمت، لیکن اس کی وجہ سے جو لوگ آس پاس وضو کرتے تو ان کے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، اے اللہ اس نعمت کو اٹھا لے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اغفر لی ذنبی، وضو کے دوران کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو ایک تو یہ یاد رکھے اللہم اغفر لی ذنبی، وضو کے دوران یہ الفاظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ اس وضو سے معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے، کسی کا مال لے لیا، جھوٹ بول دیا، کسی کے ساتھ ناجائز کیا، جب بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو جب تک بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، بندے خود معاف نہیں کریں گے، تو یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہونے والے نہیں۔ تو بہرحال ایک جملہ تو یاد رکھے وضو کے دوران اللہم اغفر لی ذنبی۔ ہم کیا کرتے ہیں وضو کے دوران آتے ادھر کی بات ادھر کی بات، اور خاص اس موقع پہ مسواک کر رہے ہیں اور نل کھلے ہوئے، نل کیا ہے بھائی کھلے ہوئے اور پانی گر رہا ہے، وضو کر رہے طہارت حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسی عین وضو کے دوران گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اسراف کیا ہے بھائی؟ تو نا کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اسراف کیا ہے؟ بلند آواز سے اسراف کیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ تم بھی بولا کرو نا، کرنا ہے کیا گناہ؟ تو پھر بولو گناہ کبیرہ ہے یہ۔ اسراف کیا ہے؟ اور بلند آواز سے، تاکہ یاد ہو جائے سبق۔ اسراف کیا ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آج سے اسراف نہیں کریں گے، بولو یہ بھی تہیہ کرو۔ تمام مرد و خواتین سے میری گزارش ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو پلید ہو گئے، گندے ہو گئے، اور کون سا گناہ ہم نے کیا؟ گناہ کبیرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوٹا منگوایا، وضو فرمایا، اور اعضاء وضو کے اندر صرف ایک مرتبہ پانی بہایا، پانی کی قلت ہو، ایک اور مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور دو مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا، یہ بھی آپ کا وضو ہے، اور ایک اور مرتبہ آپ نے لوٹا منگوایا اور تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا اور سر کا مسح کیا، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وضو اور تمام انبیاء کرام کا وضو یہی ہے، مصنون طریقہ یہ 3 سے زیادہ پانی کا استعمال منع ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پانی کی قلت کی وجہ سے کہ پانی کم پڑ جائے گا اس وجہ سے آپ منع فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم سمندر کے قریب جا کے وضو کرو، سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، وہاں بھی یہی پابندی ہے۔ کون سی پابندی ہے؟ بولو بھائی کیا پابندی ہے؟ بلند آواز سے نہیں، اسراف نہیں، 3 دفعہ بولو بھائی، 3 دفعہ سے زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ شاباش۔ ہاں، آج سے وضو کو مصنون طریقے کے مطابق کرنا ہے آپ نے، 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں، اور وہاں نشست پہ بیٹھنے کے بعد مسواک کر رہے ہیں اور نل کھلے ہوئے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، اور نل بھی کھلیں گے، بہت زیادہ پانی نہیں، ہلکا ہلکا، جس سے آپ کو صرف ہاتھ گیلا ہو جائے، کلی کر لیں۔ آج اس وقت پانی کی قلت ہے پوری دنیا کے اندر، صرف یہاں نہیں، کراچی والوں کی باتیں نہیں کر رہا، پانی کی قلت ہے، اتنی بڑی نعمت، اور اس کے متعلق ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے، رویہ کیا ہے، طرز عمل کیا ہے؟ وضو کے دوران پانی بہا رہے، کرے نہیں کرے بھائی؟ تو اس لیے میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو میری یہ گزارش ہے، گھر میں وضو کریں، مسجد میں وضو کریں، سمندر میں جا کے وضو کریں، ندی میں جا کے وضو کریں، ہمیشہ یاد رکھیں مصنون طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہوں گے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ دعا یاد ہوگا کہ نہیں؟ پہلا جملہ بالکل یاد کرتے ہوئے جاؤ، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔
یوں تو وضو کے قطرے کے ساتھ گناہ دھلتے ہیں، اور پھر جب ہم سنت کے مطابق وضو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے نور علی نور۔ بولو بھائی، یہ اعضاء وضو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، یہ چمکتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ روشن ہو جاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی وہ سمجھتے کہ یہ چمک رہے ہیں۔ پر اس توجہ کے ساتھ وضو کرو گے تو کیا نماز میں خلل آئے گا؟ ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں خلل، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تحیات میں نے پڑھی نہیں پڑھی، امام صاحب نے کون سی رکعت پڑھی نہیں پڑھی، بنیادی وجہ یہی ہے کہ وضو کے اندر توجہ نہیں ہے۔ اسراف جیسے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو گئے، وضو کو دعائیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد ہو گئی، کون سی بات یاد ہو گئی؟ اللہم اغفر لی ذنبی۔ مسنون طریقے کے مطابق وضو کریں گے اور اس کے ساتھ پانی کم سے کم استعمال کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگیں گے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کتنی پیاری بات اللہ کے پیارے نبی نے بات کہی ہے۔ دیکھو روزانہ 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں اور پانی بہاتے ہیں، اس وقت دعا بھی ہم یاد نہیں کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی یاد کر لو اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دنیا اور آخرت کی نعمت ہے۔ کیا ہے یہ؟ دنیا اور آخرت کی نعمت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس دعا کے اندر، مختصر سے دعا کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ وَبَسِّرْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما۔ بولو بھائی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما۔ اگر کشادہ نہیں ہے، جو ہے اس کے اندر دوسری بلڈنگ، تیسری منزل اس کی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، خاندان بڑا ہو رہا ہے، تو زمین تو ملتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی دوسری منزل بنانے میں پیسے خرچ ہوں گے نہیں ہوں گے بھائی؟ یہ پہلے انسان منصوبہ بنائے گا کہ دوسری منزل کا منصوبہ کیا ہے، تیسری منزل کا منصوبہ کیا ہے۔ بچے جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، شادیوں کی ضرورت ہے، مہمان آتے ہیں باہر سے، یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، اس بندے سے جا کے پوچھو جو 40 سال سے رینٹ پہ رہ رہا ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے۔ اس نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے کہ ذاتی مکان ہونا کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ وَبَسِّرْ لِي فِي دَارِي، یہ بھی یاد کرو، وَبَسِّرْ لِي، وسع منا وسعت پیدا کر دیں، گنجائش پیدا کر دیں۔ وَبَسِّرْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ میرے مکان کو کشادہ فرما دیں، یا مجھے کشادہ مکان عطا فرما دیں۔ ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی ہے نہیں؟ یاد رکھو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان، کیا ہے؟ روٹی کپڑا، یہ سیاسی نعرہ ہے۔ دیا انہوں نے مکان، بولو بھائی دیا مکان انہوں نے، وہ صرف کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ لوگ گزر گئے، لیکن آج بھی لوگ مکان سے خالی ہیں۔ خالی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے مکان کا ہونا، زمین کا مالک ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ 50 سال سے لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کرایہ دے رہا ہے، پھر ان کی نیت بدل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ نیت بدل جاتے ہیں، بھائی اتنا کرایہ ہم نے دے دیا 50 سال کا اندر، مکان کی ملکیت اتنی نہیں ہے، مکان کی اتنی مالیت نہیں جتنی رقم ہم نے کرایہ کی شکل میں تمہیں دے دی۔ بس وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے، بیٹھتے نہیں بیٹھتے، عدالتوں میں جاؤ کو اندازہ ہوگا مکان جائیداد کے متعلق کتنے کیسز وہاں چل رہے ہیں۔ کیوں بھائی آپ کیوں اتنے زیادہ غور سے دیکھ رہے ہو مجھے؟ یہ کیس ہے یا نہیں ہے؟ بس تو جب یہ مکان انسان کی ضرورت میں شامل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی کیا کسی کو مکان نہیں چاہیے؟ ہاں سب کو چاہیے نا۔ اچھا کہ دیکھو ہمارے ابا جی نے بھی، حضرت آدم کو بھی اللہ نے مکان عطا فرمایا تھا۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور رہائش کے لیے جگہ کون سی عطا فرمائی؟ جنت۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہ اگر حضرت آدم پھل نہ کھا لیتے تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، یاد رکھنا۔
نبی کے شان میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن کریم کے اندر، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فی الجنت کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہا۔ کس کا ذکر آ رہا ہے بھائی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا نمائندہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر جو رہائش عطا فرمائی، جس طرح ہمارے پاس کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو مہمان خانے میں ہم ٹھہراتے ہیں 3 دن کے لیے۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 3 دن کے ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ جنت کی جو رہائش اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ مہمان خانہ، یہ کیا ہے؟ ورنہ اصل اللہ کا وعدہ انسان کو زمین پہ بسانے کا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ 100 دفعہ توبہ کریں جو حضرت آدم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اگر یہ پھل نہ کھاتے تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ یہ نہیں، اللہ کی مرضی اور منشا یہی ہے کہ دنیا کے نظام کو آباد کرنا ہے۔ دنیا کے نظام کو کہ یہاں نمازی پیدا ہوں گے، یہاں مسجدیں بنیں گی، یا مدارس قائم ہوں گے، تبلیغ جماعت یہاں سے نکلے گی، اور دیگر تمام وہ خیر کے کام یہاں جاری ہوں گے۔ یہ ہوا میں نہیں ہے بلکہ یہاں ہے، جیسے کہ دارالعمل دنیا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور کہاں بسایا بھائی؟ جنت میں۔ مکان دیا نہیں دیا؟ بولو نا، اللہ نے دیا نہیں دیا؟ یا اللہ مکان تو ملا لیکن تنہائی ہے۔ کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ یا اللہ مکان تو ملا لیکن تنہائی ہے نا بھائی، اکیلا پن ہے، کوئی شریک حیات نہیں ہے، کس کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ لوگ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، وہ شادی کا نام نہیں لیتے۔ سیاسی لوگ کیا کہتے ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، وہ شادی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ پاک نے حضرت آدم کو مکان عطا فرمایا، کہتے یہ تو تنہائی ہے، تو اللہ پاک نے حضرت حوا کی شکل میں شریک حیات عطا فرمائی۔ بولو بولو بھائی، شادی کرائی نہیں کرائی جنت کے اندر؟ تو دنیا والے روٹی کپڑا مکان کیوں ذکر کرتے، شادی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جب قرآن کریم نے بیان کر دیا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں مکان بھی شامل ہے، شادی بھی شامل ہے۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا قرآن کریم کے اندر۔ یہ آپ کے قرآن میں آیت نہیں ہے کیا؟ ہے نا، دیکھو، یا آدم اسکن انت زوجک الجنہ، فرمایا تم بھی سکونت اختیار کرو اور زوجہ شریک حیات میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو مکان چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بولو بھائی، کیا چاہیے؟ مکان چاہیے۔ اور وضو کے اندر وہی دعا مانگ رہے، وَبَسِّ لِي فِي دَارِي، اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دے۔ یہ اس کے مطابق جس طرح قرآن کریم نے ذکر فرمایا، یا آدم اسکن انت زوجک الجنہ، ٹھیک ہے۔ چلو جی، اللہ نے مکان بھی دلا دیا اور شادی بھی کرا دی۔ روٹی کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہاں، صرف جنت کو دیکھتے رہو گے؟ روٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، کیوں نہیں بولتے یار؟ یہ سب روزے دار ہیں یہاں۔ ہاں مفتی صاحب، یہ سارے لوگ روزے دار ہیں، ان کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے، روٹی کی ضرورت ہے۔ دیکھو میرے رب نے کتنا احسان فرمایا، کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں کھائیں فراوانی کے ساتھ، ون ڈش نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ عمران خان کہتے ہیں بھائی ون ڈش، دعوتوں میں ایک ہی کھانا ہوگا۔ تو اللہ میں جب کھلا رہے ہیں، فرمایا کیا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، میٹھے کی اقسام کی کمی نہیں ہے، بریانی کی کمی نہیں ہے، اور گوشت کی کمی نہیں ہے، بے شمار نعمتیں۔ وَكُلَا مِنْهَا، بولو نا، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ دیکھ لیا آپ نے اس کا کیا مطلب نکلا؟ کہ مکان انسان کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے، شادی انسان کی، بولو نا، کیوں نہیں بولتے بھائی؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ کو 4 کے انتظار میں ہے۔ وہ کس کے انتظار میں؟ 4 شادیوں کے انتظار میں۔ کہتے ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہاں، تو شادی کی ضرورت ہے نا؟ اچھا، پھر مکان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کس نے انتظام کیا بھائی؟ بولو بلند آواز سے، اللہ نے۔ کس نے انتظام فرمایا؟ کون سا مکان عطا فرمایا؟ جنت عطا فرمائی۔ کس کو عطا فرمائی؟ ابو جان کو اور امی جان کو۔ بولو، ابو جان کو بیٹے، امی جان کو، دونوں کو بولو نا، والدین کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، ساری نعمتیں مل گئی؟ ملی نہیں ملی؟
کہتے تھے ایک پابندی لگا دی، ولا تقربوا هذه الشجرہ، دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے پھل کھانے کے بعد دور کی بات ہے، قریب نہیں جانا۔ دیکھ لیا؟ اب کیوں آپ لوگ مفتی صاحبان کو بدنام کرتے ہیں؟ انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ ہاں، یہ مدارس والوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ یہ حلال و حرام کا تصور مولویوں نے پیدا کیا، مولویوں نے پیدا کیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، قرآن نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ بھائی حرام و حلال کا تصور ہے کہ نہیں؟ دنیا کا پہلا انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، شادیاں بھی کرا دی، جنت میں جگہ بھی عطا فرما دی، کھانے پینے کے ساتھ ون ڈش کی پابندی نہیں ہے، جتنا جی چاہے کھائیں پھر، لیکن ایک پابندی لگائی۔ کیا پابندی لگائی؟ ولا تقربوا هذه الشجرہ، دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے پھل کھانے کے بعد دور کی بات ہے لیکن قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ جو مولوی علماء کرام مفتیان کرام جو حرام چیز بتاتے ہیں، دیکھو یہ خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے نا؟ یہ بولو نا، دوسروں کا مال کھانا حرام ہے، میراث کی تقسیم نہ کرنا حرام ہے نا؟ یہ مولوی بتاتے نہیں بتاتے؟ یہ کس کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں مولوی؟ بولو، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو مولوی دشمن کیوں ہے بھائی؟ وہ ہمارے کاروبار کا دشمن ہے؟ کاروبار کا دشمن نہیں ہے، کہ جس کے لیے اللہ کے یعنی دعا مانگے وَاسْتَعِنُوا فِي دَارِي، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دیں، میرے مکان میں اس وقت عطا فرما دیں۔ یہ وہی چیزیں جو ہم دنیا سے ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی وضو کے دوران۔ ہر بندہ روزانہ 5 دفعہ وضو کرتا ہے، اور 5 دفعہ اگر یہ دعا مانگو گے، دل سے دعا مانگو گے، تو مکان ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو بھائی، ہوگا انشاءاللہ اللہ کے ذات سے، بشرطے دل سے دعا مانگو۔ اور وضو سنت کے مطابق کیا کروں؟ تو مرد کو بھی مکان کی ضرورت ہے، خواتین کو بھی مکان کی ضرورت ہے، لہذا سب کے لیے بات ہے وضو کے دوران یہ دعا مانگو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دے۔ تم بھی مانگو ساتھ ساتھ، تمہیں چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں، اچھا، 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ 2 جملے سمجھ میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو روٹی کپڑا مکان یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ انہوں نے قرآن کریم سے چرایا ہی۔ ان ظالموں نے کہاں سے چرایا؟ یہ قرآن کریم سے۔ قرآن کا نام لیتے نہیں ہیں، وہاں سے فلسفہ لے لیا انہوں نے۔ آخری جملہ وبارک لی فی رزق، آخری جملہ کیا ہے؟ وبارک لی فی رزق، یا اللہ میری روزے میں برکتیں عطا فرما۔ دیکھ لو، وبارک لی فی رزق، یا اللہ میری روزے میں برکتیں عطا فرما۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لو وہ دعا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ووسع لی فی داری، کشادہ مکان عطا فرما دیں، یا میرے مکان کے اندر کشادگی پیدا فرما دیں، وبارک لی فی رزقی، میری روزے میں برکتیں عطا فرما۔ اب بتاؤ دنیا اور آخرت کی کون سی ضرورت باقی رہ گئی؟ آخرت کے لیے مغفرت چاہیے، دنیا کے لیے کیا ہے؟ روزے چاہیے، مکان چاہیے، یہ ساری چیزیں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو جو آپ ایمانداری سے بتاؤ، جو ہم 60 سال ہو گئے، 25 سال گزر گئے اور 30 سال گزر گئے، کبھی ہم نے توجہ بھی دی کہ بھائی ہم اپنے روزے میں کس طرح برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی خیال آیا؟ یہ سبق یاد کر لو آج سے، یہ سبق یاد کر لو، جو گزرا۔ آئندہ وضو کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، 3 سے زیادہ دفعہ پانی استعمال نہیں کریں گے، اور یہ نل کا جو ہے وہ پانی کم کھولیں گے، تاکہ اسراف جیسا گناہ کبیرہ میں نے کہلوایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم آئے طہارت حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور گناہ کبیرہ کے اندر آلودہ ہو گئے، تو کہ ہمارے نماز کے اندر وہ اثرات پیدا ہوں گے، وہ برکتیں پیدا ہوں گی؟ نہیں۔ تو لہذا تیسرا جملہ بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے روزے میں برکتیں نصیب فرما۔ اب سمجھ لو آخری بات، برکت کیا چیز ہے؟ کہ برکت ان نون ہے، نظر نہیں آتی۔ برکت جو ہے نظر نہیں، صرف برکت والے نام رکھنا کافی نہیں ہے، برکت والے نام رکھنا کافی نہیں ہے، برکت نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال سمجھ لو، ایک بندہ جو ہے مہینے میں کما رہا ہے 30,000 40,000 روپے کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک 4 لاکھ 5 لاکھ روپے منتھلی وصول کر رہا ہے۔ کتنی رقم لے رہا ہے وہ؟ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لے رہا ہے، اور ایک صرف اور صرف کیا ہے؟ 30,000 40,000، یہی اس کی دیہاڑی ہے، یہی کما رہا ہے۔ اور مہینے کے اندر کتنے ہفتے ہیں میرے بھائی؟ بولو نا، کتنے ہفتے؟ 4 ہیں، یا 3 والا ہے؟ 3 والا مہینہ بھی ہے کیا؟ تو 4 مہینے۔ وہ بندہ جو 40,000 روپے کما رہا ہے، اس کا پہلا ہفتہ گزرتا ہے، تنخواہ مل گئی، سیلری مل گئی، خوشی خوشی،
بولو نا، آپ خوش نہیں ہوتے کیا؟ پہلے ہفتے میں جب سیلری مل جائے، تنخواہ مل جائے، پہلا ہفتہ کیسے گزرتا ہے؟ ہاں، چمک دمک بھی ہے، بچے بھی آ رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہو، اور کھانا بھی اچھا پک رہا ہے وہ، تو پہلا ہفتہ کیسے گزرتا ہے؟ بلند آواز سے بھائی، کسی کو خوشی نہیں ہے کیا؟ ہاں، تنخواہ مل گئے، پہلا ہفتہ گزرتا ہے خوشی خوشی۔ جب دوسرا ہفتہ آتا ہے تو تھوڑی سی کمی واقع، فنڈ میں کمی واقع ہو گئی، اب خوشی خوشی نہیں، اب راضی خوشی۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، جو کچھ دے دیا اللہ اس پہ راضی ہو۔ تو پہلے ہفتہ جو ہے خوشی خوشی، ماشاءاللہ، چہرے میں دیکھو حاجی صاحب کو، دیکھو چہرے میں کتنی چمک نظر آ رہی ہے۔ سنتے ابھی تنخواہ میں نے دی نہیں، لیکن دیکھو ان کے چہرے میں مسکراہٹ دار، آپ دیکھا سر، ہر بندہ دیکھا ہے کہ بھائی آپ ناراض ہو کیا؟ آپ کے چہرے میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ ہاں، لگتا ہے ان کو سیلری بند ہے شاید۔ تو پہلا ہفتہ کیا ہے؟ خوشی خوشی، اور دوسرا ہفتہ راضی خوشی۔ ایک خوشی میں کمی واقع ہو گئی، کچھ پیسے میں کمی واقع ہو گئی، اور تیسرا ہفتہ آتا ہے، بولو بھائی، کشاکشی۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ ہاں، اب کوئی باہر بھی آ رہا ہے، مانگنے والا رہا ہے، یار چلو اگلے ہفتے میں لے لینا، بجلی کا بل ادا نہیں کیا، یہ ادا نہیں کیا، چلو اگلے ہفتے میں دے دینا۔ تو تیسرا ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ کشاکشی۔ کچھ تو ہے لیکن کیا ہے؟ کنجسٹڈ زندگی ہے وہ، اب فراوانی کے ساتھ خرچ نہیں کر سک رہے۔ اور آخری اینڈ پہ جو ہفتہ آ رہا ہے، بولو وہ کیا ہے؟ بولو، نہیں بولو گے؟ فاقہ کشی یا خودکشی؟ بولو جلدی سے، فاقہ کشی یا؟ یار کیوں نہیں بولتے یار؟ یہ آپ کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آتا کیا؟ تنخواہ نہیں اٹھاتے، وہ حاجی صاحب ناراض ہے، وہ دیکھو، وہ کوئی بولتے ہی نہیں ہے، نہ خوشی خوشی، نہ راضی خوشی، نہ کشاکشی، اور نہ فاقہ کشی۔ اب یہ منظر آپ کو سامنے آیا نہیں آیا؟ اب تو دعا پڑھ لو، بارک لی فی رزقی، بولو پڑھو جلدی سے، بارک لی فی رزقی۔ یہ نہیں کہ اینڈ پہ جا کے ہم پریشان ہو جائیں، پورا مہینہ خوشی خوشی میں گزرے، پورا مہینہ۔ ہاں، یہ جو دیکھو نا، یہ ادوار، پہلا ہفتہ کچھ ہے، دوسرا ہفتہ کچھ ہے، تیسرا ہفتہ کچھ ہے، چوتھا ہفتہ ہے ہی اسی طرح۔ کیا غریب بھی آ رہا ہے، مدرسے والا بھی آ رہا ہے، مفتی صاحب بھی آ رہا ہے، نہیں اگلے مہینے تنخواہ ملنے کے بعد دیں گے نا، ابھی تو نہیں ہے۔ تو اسی لیے دیکھو، ان تمام چیزوں کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اور ایک مختصر سے دعا کرنا۔ میری گزارش ہے تمام مردوں خواتین سے، بچوں سے، بچیوں سے، یہ دعا یاد کر لو اور اہتمام کے ساتھ، اور اسراف جیسے گناہ کے وجہ سے بچ جاؤ۔ اسی دعا کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنی دنیا کو بھی آباد کریں گے اور آخرت کو بھی آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی، پڑھو ساتھ ساتھ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے مکان میں کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ دعا یاد ہو گئی؟ دیکھو اب دیکھو، کیا کوئی چیز باقی رہ گئی؟ ہاں، اور مکان بھی مل گیا، شادی بھی مل گئی، روزی بھی مل گئی، تو اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے لیے دعا یاد رکھ کے، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وبارک لی فی رزقی۔ اب یہاں لکھ کر یہ لگوا دیں، یہ دعا لکھ کر چاروں طرف لگوا دیں، اوپر بنات میں بھی، ہر جگہ سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ یہ تقریر برائے تقریر کوئی چیز نہیں ہے، تقریر کا مقصد انسانی زندگی میں تبدیلی آئے، اعمال کے متعلق ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، اللہ کی رضا ہم حاصل کریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت بن سکتی ہے؟ ہر وقت انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، یاد رکھو، یہ دعا ضرور یاد کریں، بچوں کو، بچیوں کو جا کر بتا دیا کرے، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وبارک لی فی رزقی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کہتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، جب تک حلال اب آمدنی آپ حاصل کریں گے، وہ خواہ 30,000 40,000 اس میں اتنی برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور وہ 4 لاکھ کمانے والا ہے، اینڈ پہ جا کے وہ بھی فاقہ کشی ہے، جو 4 لاکھ روپے کما رہا ہے، اور آخری ہفتہ سب کے لیے مشکل کا سبب بنتا ہے وہ۔ لہٰذا یہ نہیں کہ صرف اور صرف بڑی تنخواہ مل جائے گی تو آپ کو خوشی حاصل ہو جائے گی، تنخواہ لاکھوں کی تعداد میں مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نہ ہو، برکت نہ ہو، تو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وہ بارک لی فی رزقی، اللہ جو بھی رزق عطا فرما رہا ہے اس میں برکت عطا فرما دیں۔ برکت ہو جائے گی تو 40,000 سے بھی گزارا ہو جائے گا، اور نہیں ہے تو 4 لاکھ سے بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں، اسراف نہ کریں، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وبارک لی فی رزقی۔
بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا